بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روس کی سول ایویشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ ایک نجی طیارے کے حادثے میں اس پر سوار تمام 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور روس کے مسلح گروہ ویگنر کے سربراہ یوگینی پریگزون کا نام بھی اس طیارے کے مسافروں میں شامل تھا۔ روس میں نجی طیارہ گر کر تباہ ہو چکا ہے اور پوتن کے خلاف ناکام بغاوت کرنے والے یوگینی پریگزون مسافروں میں شامل ہیں۔ ویگنر ہی وہ گروپ ہے جس نے 2 ماہ قبل روسی صدر ولادیمیر پوتن کے خلاف ناکام مسلح بغاوت کی تھی اور اس آپریشن کی قیادت پریگزون ہی کر رہے تھے۔ ویگنر سے منسلک ٹیلی گرام چینل گرے زون پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ گرے زون کا یہ کہنا ہے کہ مقامی باشندوں نے حادثے سے پہلے 2 دھماکوں کی آوازیں سنی اور فضا میں دھوئیں کی 2 لکیریں دیکھیں۔ ٹاس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ طیارے کے زمین سے ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی۔ 62 سالہ پریگزون نے 23 اور 24 جون کو روسی صدر کے خلاف مسلح بغاوت کی سربراہی کی تھی اور یوکرین سے اپنے جنگجوؤں کو منتقل کیا تھا اور روسی شہر روسٹون ڈون پر قبضہ کیا اور ماسکو کی طرف پیش قدمی کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ان کا یہ اقدام یوکرین کے تنازع پر روسی فوجی کمانڈروں کے ساتھ مہینوں کی کشیدگی کے بعد سامنے آیا تھا۔ اس تنازع کو ایک معاہدے کے ذریعے سے حل کیا گیا جس نے ویگنر کے جنگجوؤں کو بیلاروس جانے والی روسی فوج میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی۔ پریگزون نے خود بیلاروس منتقل ہونے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن وہ بظاہر آزادانہ طور پر نقل و حرکت کرنے میں کامیاب رہے اور اس کے بعد روس میں دیکھے گئے اور مبینہ طور پر انہوں نے افریقہ کا دورہ بھی کیا۔ روس میں حکومت کی جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا، تاہم امریکہ میں قومی سلامتی کے امور کے ترجمان ایڈرین واٹسن نے کہا ہے کہ اگر پریگزون کی روسی صدر پوتن کے ساتھ تاریخ کو مد نظر رکھا جائے تو ان کی ممکنہ ہلاکت حیران کن نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں طیارے کی تباہی کی اطلاعات ملی ہیں اور اگر ان کی تصدیق ہو جاتی ہے تو کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم ایک نظر ڈالیں گے یوگینی پریگزون کی زندگی پر۔ یوگینی پریگزون کا تعلق ولادیمیر پوتن کے آبائی شہر سینٹ پیٹرزبرگ سے ہے۔ سن 1979 میں انہیں پہلی بار کسی جرم کے لیے سزا سنائی گئی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 18 برس تھی اور انہیں چوری کے الزام میں 2.5 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ 2 سال بعد ڈکیتی اور چوری کے الزام میں انہیں 13 سال قید کی سزا سنائی گئی، جن میں سے 9 سال یوگینی پریگزون نے سلاخوں کے پیچھے گزارے۔ جیل سے رہائی کے بعد پریگزون نے سینٹ پیٹرزبرگ میں ہاٹ ڈاگ فروخت کرنے والے سٹالز کا ایک کاروبار شروع کیا۔ کاروبار اچھا چلا اور چند سال کے اندر 1990 کی دہائی میں پریگزون شہر میں مہنگے ریسٹورانٹ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے انہوں نے سینٹ پیٹرزبرگ اور پھر روس کی اعلیٰ اور طاقتور شخصیات کے ساتھ میل جول بڑھانا شروع کیا۔ پریگزون کا ایک ریسٹورانٹ، جسے نیو آئلینڈ کہا جاتا ہے، ایک کشتی تھی جو ایک دریا میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر چلتی تھی۔ ولادیمیر پوتن کو یہ ریسٹورانٹ اتنا پسند آیا کہ صدر بننے کے بعد وہ اپنے غیر ملکی مہمانوں کو وہاں لے جانے لگے اور غالباً یہی وہ مقام ہے جہاں دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی۔ پریگزون نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ولادیمیر پوتن نے دیکھا کہ مجھے معززین کو خود پلیٹس پیش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ہماری ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ جاپانی وزیر اعظم یوشیرو موری کے ساتھ آئے تھے۔ یوشیرو موری نے اپریل سن 2000 میں ولادیمیر پوتن کی حکومت کے بالکل شروع میں سینٹ پیٹرزبرگ کا دورہ کیا تھا۔ پوتن نے پریگزون پر اتنا بھروسہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ سن 2003 میں نیو آئلینڈ پر انہوں نے اپنی سالگرہ منائی۔ کئی سال بعد پریگزون کی کیٹرنگ کمپنی کانکارڈ کو کرملن کو کھانا فراہم کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا، جس سے انہیں پوتن کے شیف کا لقب ملا۔ پریگزون سے وابستہ فرمز نے ملٹری اور سرکاری اسکولوں سے کیٹرنگ کے منافع بخش ٹھیکے بھی حاصل کیے۔ ویگنر گروپ کیا ہے؟ سن 2014 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یہ بات سامنے آنے لگی تھی کہ پریگزون کوئی عام تاجر نہیں تھے۔ اگر آپ روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں تو آئی بٹن میں دیے گئے لنک پر کلک کیجیے یا ویڈیو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کیجیے۔ پریگزون کوئی عام تاجر نہیں تھے بلکہ ایک پرائیویٹ ملٹری کمپنی سے ان کے منسلک ہونے کی بات سامنے آئی۔ سب سے پہلے مشرقی ڈونباس کے علاقے میں اس نجی فوج کے یوکرین کی افواج سے لڑنے کی اطلاع ملی تھی۔ اسے عام طور پر ویگنر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوکرین کے علاوہ ویگنر پورے افریقہ اور دیگر علاقوں میں سرگرم تھا۔ یہ گروپ ہمیشہ ایسے کام سر انجام دے رہا تھا جس سے کرملن کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرائے کے اس گروہ نے بربریت کے لیے خوفناک شہرت حاصل کی۔ یورپی پارلیمنٹ کے ارکان کی جانب سے ویگنر کو دہشت گرد گروپ کے طور پر نامزد کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد پریگزون نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سیاستدانوں کو خون آلود ہتھوڑا بھیجا تھا۔ برسوں تک پریگزون نے ویگنر سے کسی قسم کے روابط رکھنے سے انکار کیا اور یہاں تک کہ ان لوگوں پر مقدمہ بھی چلایا جنہوں نے مشورہ دیا کہ انہوں نے ایسا کیا، لیکن پھر ستمبر سن 2022 میں پریگزون نے کہا کہ انہوں نے سن 2014 میں گروپ قائم کیا تھا۔ امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ نے ویگنر پر کئی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، لیکن اسے روس میں کام کرنے کی اجازت ہے، حالانکہ وہاں کا قانون کرائے کی فوج کی سرگرمیوں پر پابندی لگاتا ہے۔ روس یوکرین تنازع کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کیجیے۔ پریگزون نے جب 23 جون کو ماسکو کے خلاف مختصر مدت کی بغاوت میں اپنے نجی فوجیوں کی قیادت کی تھی، اس کے بعد سے ہی ان کے ٹھکانے کے بارے میں سوالات کیے جا رہے تھے۔ ویگنر سے وابستہ ٹیلی گرام چینل گرے زون پر پریگزون کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں ایک ہیرو اور محب وطن قرار دیا گیا ہے۔ پوسٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ وہ روس کے غدار نامعلوم افراد کے ہاتھوں مارے گئے۔ روس کی سول ایویشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ ایمبریئر طیارے کی حادثے کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ گزشتہ 20 سالوں میں صرف ایک ایمبریئر طیارے کے حادثے کا ریکارڈ ہے اور اس کا تعلق تکنیکی خرابی سے نہیں تھا۔ تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حادثہ کوئی المناک حادثہ نہ ہو۔ وہ کرملن کے لیے کافی اہم بن گئے تھے اور اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ ناقابل برداشت بن گئے تھے، اور انہوں نے یوکرین میں جنگ کے حوالے سے عوامی سطح پر اور بلند آواز میں شبہات کا اظہار کرنے کی جرات کی تھی۔ اگر پریگزون کی موت کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ویگنر گروپ کا اب ایک جنگجو قوت کے طور پر شاید وجود نہیں رہ سکے گا۔ اب سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا روس پر پوٹن کی گرفت کمزور ہو رہی ہے؟ پریگزون نے جب 23 جون کو ماسکو کے خلاف مختصر مدت کی بغاوت میں اپنے پرائیویٹ فوجیوں کی قیادت کی تھی، اس کے بعد سے ہی ان کے ٹھکانے کے بارے میں سوالات کیے جا رہے تھے۔ 2 روز قبل ٹیلی گرام پر جاری کیے گئے ایک مبینہ ویڈیو میں پریگزون کو دکھایا گیا تھا جس میں وہ افریقہ میں کسی مقام پر نظر آئے تھے۔ بغاوت کے بعد یہ ان کی پہلی ویڈیو تھی۔ بغاوت کی کوشش کے 2 ماہ بعد پریگزون اور ویگنر کی کمان کو ختم کر دینے کا مظاہرہ سن 2024 کے انتخابات سے قبل پوٹن کی جانب سے روس کے اشرافیہ کے لیے ایک اشارہ ہے۔ ویگنر فورسز یوکرین پر روسی حملے میں شامل تھیں، جس نے باخمود کی جنگ میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، لیکن اس نجی فوجی گروپ اور سرکاری روسی فوج کے درمیان تنازعات اس وقت بڑھ گئے تھے جب پریگزون نے اپنی فوج کو یوکرین سے نکالنے اور ماسکو کی جانب مارچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کارروائی کے دوران ویگنر کے روسٹوف آن ڈون نامی ایک اہم شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس سے چند ماہ قبل ہی 62 سالہ پریگزون نے روس کی فوجی قیادت کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ انہوں نے بالخصوص وزیر دفاع سرگئی شوئیگو اور چیف آف سٹاف ویلری گیراسموف پر زبانی حملے کیے۔ انہوں نے اپنی فوج کے لیے رسد کی کمی کی شکایت کی تھی اور یہ الزام بھی لگایا تھا کہ روسی فوج نے ویگنر گروپ کے فوجیوں پر فائرنگ کی تھی۔ بہرحال بیلاروس کے صدر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات اور معاہدے کے بعد پریگزون اپنی فوج کے ساتھ بیلاروس چلے گئے اور بغاوت کا خاتمہ ہوا۔ تاہم ایسی متضاد اطلاعات بھی موصول ہوتی رہیں کہ انہوں نے اس کے فوراً بعد ہی بیلاروس چھوڑ دیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک عوامی خطاب کے دوران پریگزون کے اقدامات کو غداری قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پریگزون نے اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے کئی کاروبار کیے اور ویگنر گروپ قائم کیا۔ پریگزون اس سے قبل پوٹن کے کلیدی اتحادی رہے تھے اور ایک مرتبہ ان کے نجی کیئر ٹیکر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دی تھیں۔ پریگزون 20 برس سے زیادہ عرصے اقتدار پر فائز رہنے والے روسی صدر پوٹن اور کرملن کے لیے سب سے بڑا کھلا چیلنج بن گئے تھے۔